بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے کہ ہم نے تمہاری پہچان اور تشخیص کے لیے تمہیں مختلف قوموں، قبیلوں اور رنگ و نسل اور زبانوں کے اعتبار سے خلق کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ سب باتیں تمہاری برتری اور فضیلت کا سبب نہیں ہیں، بلکہ تمہارے نیک اعمال اور تقوی تمہاری فوقیت اور برتری کا سبب اور معیار ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا للناس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں مومنین کے گوش گزار کیا ہے کہ تمہارے درمیان یہ الفت و محبت اور بھائی چارہ خدا کی نعمت ہے، ورنہ بغض و حسد اور کینہ کی آگ نے تمہیں ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا۔ اور اللہ اس طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین علیہ السلام نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اخوت و برادری کے استحکام پر زور دیا ہے اور مومنین کے درمیان زیادہ سے زیادہ بھائی چارہ اور قرابت پیدا کرنے کی کوشش کی، اس لیے ان کے اخروی فوائد و ثمرات بھی بیان فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اخی اخن فی اللہ رفع اللہ لہ درجات فی الجنت لا ینالھا بشیء من عملہ۔ اگر کوئی شخص کسی برادر مومن کو خداوند عالم کے لیے اپنا بھائی قرار دے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درجہ عطا کرے گا جب تک اسے اس کا کوئی اور عمل نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت کچھ لوگوں کے لیے عرش کے چاروں طرف کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اس دن لوگ گڑ گڑا رہے ہوں گے مگر وہ پرسکون ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے مگر انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، اور وہ اولیاء خدا ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن و ملال۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خدا کے لیے حجت کرنے والے حضرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی نقل ہوا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری محبت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور میری محبت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو میرے بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نیز میری محبت ان کو نصیب ہوگی جو میرے لیے ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔
امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ایمان کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ اصحاب نے عرض کی، خدا اور اس کا رسول بہتر آگاہ ہیں۔ اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے کہا نماز، بعض نے کہا زکوٰۃ اور بعض نے روزہ کہا، حج و عمرہ کا ذکر کیا اور کچھ نے جہاد کا نام لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم لوگوں نے بیان کیا ان میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ہے، مگر ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ ہر ایک سے خدا کے لیے محبت کرو اور خدا کے لیے بغض و نفرت کرو، اور اللہ کے اولیاء یعنی دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔ جس طرح اسلام کی نگاہ میں ہر کام رضائے خدا کے لیے ہونا ضروری ہے، اسی طرح دوستی اور دشمنی بھی رضائے خدا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اسے بعض روایات میں دین کا رکن اور بعض میں اصل دین کہا گیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام میں ہر دوستی اور دشمنی کا معیار خدا کی خوشنودی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوات، بے شک تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مومنین کی دوستی اور محبت کی بنیاد خدا پر ایمان اور اس کی اطاعت ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام مادی معیار بیکار اور بے بنیاد ہیں۔ جو لوگ کسی شخص سے اس کے مال و دولت یا عہدے کی بنا پر محبت کرتے ہیں یا اس کا احترام کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، ان کی اس محبت میں پائیداری نہیں پائی جاتی، بلکہ جیسے ہی ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں یا ان کی دولت اور عہدہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسی دن یہ سب محبتیں بھی خاک میں مل جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرانا محبوب دشمن بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی اقدار پر استوار ہر دوستی دائمی ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی دراڑ نہیں پڑتی، کیونکہ اس کا معیار خدا کی محبت ہے جس میں کسی قسم کے کھوکھلے پن کا امکان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دینی محبت اور بھائی چارہ تمام مادی اقدار جیسے رنگ و نسل اور مال و دولت وغیرہ سے بلند و بالا ہے۔ اسی لیے صدر اسلام میں ہر شخص نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک دن وہ تھا کہ جب عرب قبیلے صرف اپنے اونٹ، اولاد اور اموال کی کثرت پر ہی نہیں بلکہ اپنے مردوں اور قبروں کی کثرت پر بھی فخر و مباحات کیا کرتے تھے، اور عرب کو غیر عرب پر اور گورے کو کالے پر فوقیت دیتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ان تمام اقدار پر بتلان بھیج دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔